ایک خاص چیز کی طرف اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ہر چیز اپنی بناوٹ اپنی پیدائش کے اعتبار سے حسین ہے، بہتر ہے۔ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، لیکن جب قرآن کریم کو ہم پڑھیں گے، احادیث کو سمجھیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے، یہاں تک کہ جو چیزیں حرام بھی ہیں، فی نفسی ذات میں ان کا کہیں نہ کہیں فائدہ ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ یوں ہی پیدا نہیں کرتے۔ انسان کے اعمال ہوں یا وہ چیزیں جو اس میں داخل نہیں ہوتی ہوں، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھی ہے اللہ نے جس کا فائدہ موجود ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصے میں غصہ یہ کوئی بظاہر اچھی چیز نہیں کہلاتی، مگر اس کا بھی اپنی جگہ فائدہ ہے، بشرطے کہ وہ ضرورت کے مطابق ہو۔ اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر پورے سال کسی کو غصہ نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان نہیں ہے۔ انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غصہ تو آ ہی جائے گا کہیں نہ کہیں، یا اس کے برعکس کسی کو ہر لمحہ غصہ آتا ہے، ہر منٹ کے بعد دیکھو تو غصہ۔ شوہر ہے تو بیوی پہ حملے ہو رہے ہیں ہر منٹ کے بعد، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہر منٹ کے بعد، تو یہ بھی انسان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ضرورت کے مطابق غصہ، ضرورت کے مطابق کسی کے ساتھ معاملہ کرنا، تو شریعت اس کی تحسین کرتی ہے، شریعت کے تقاضے کے مطابق یہ سب چیزیں ہیں، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا۔ البتہ جو چیز جس طرز پر شریعت چاہتی ہے استعمال ہو، اس کو عمل میں لایا جائے، اس کے مطابق اگر انسان اس کو عمل میں لاتا ہے تو وہ چیز حسین بن جاتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ جس نے ہر چیز کو حسین پیدا کیا، الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ جس نے ہر چیز کو کیا بنایا؟ حسین۔ اور جتنی بھی دنیا میں مخلوقات ہیں، جس ذات نے ہر چیز کو حسین بنایا اسی نے ایک انسان کو بھی بنایا، لیکن انسان کو ہر چیز کے بالمقابل سب سے زیادہ حسین بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو خوبصورت بنایا، ڈھانچہ اس کا مضبوط ہے۔ اللہ نے اس کو عقل سے نوازا، خوبصورتی سے نوازا، شعور سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ بالمقابل دوسری مخلوقات کے انسان کو اللہ نے ذمہ داریاں دے دی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس سوچ ہے، یہ اجتہاد کر سکتا ہے، یہ غور و فکر کر سکتا ہے، یہ سوچ سکتا ہے اپنی ذات کے بارے میں، اپنی ذات کے اندر غور و فکر کر کے یہ 10 چیزوں کا حل پیش کر سکتا ہے۔ پھر پوری کائنات جو ہمارے سامنے ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو تبدیلیاں ہیں وہ انسانوں کی وجہ سے، پیغمبروں کی وجہ سے دنیا میں مثبت انقلابات پیدا ہو گئے، صحابہ کی وجہ سے مثبت انقلابات پیدا ہو گئے، اور قیامت تک انسانوں ہی سے انقلاب آئیں گے، بشرطے کہ وہ انسان اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو، اپنی صحت کو، اپنی زندگی کو ویسے ہی استعمال کرے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ انسان کی جو کام ہے زندگی میں، اگر اس کو ہم تقسیم کریں تو ایک ہے براہ راست جو آپ کی میری عبادت ہوتی ہے، نمازوں کا ادا کرنا، روزوں کا ادا کرنا، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ براہ راست عبادات ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں تک ہم لوگ اکتفا کر دیتے ہیں، نماز ادا کی، ایسا لگتا ہے کہ ہم عبادت سے فارغ ہو گئے۔ روزے ہم نے 29 دن یا 30 دن کے رکھے، پھر جب باہر کا ماحول دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم عبادت سے فارغ ہو گئے، یعنی ہم عبادات کا ہم تجارت میں خیال نہیں رکھتے، مارکیٹ میں اس کا خیال نہیں رکھتے۔ جتنا ہم نمازوں کے اندر سوچتے ہیں کہ یہ نماز ہے، عبادت ہے، آئیں گے تو تحیۃ المسجد ادا ہوگی، تحیۃ الوضو ادا کریں گے، سنتوں کو ادا کریں گے، لیکن جس طرز پر ہم مسجد میں رہتے ہیں اسی طرز پر باہر اگر ایک انسان رہنا چاہے تو اس کے لیے وہ سب کچھ عبادت کی صورت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا
کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان ہر عمل سے پہلے نیت کرے خالص اللہ کے لیے، نمبر 2 وہ عمل جو اس سے ہو رہا ہے اس کو بنائے وہ شریعت کے مطابق۔ یہ 2 چیزیں پوری ہو گئی تو ہر عمل عبادت بن گئے، ہر عمل کیا بن گیا؟ یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو خالص اللہ کے لیے ہو، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی حدیث لا کر اشارہ دے دیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار، اعمال کے اجر کا دار و مدار، اس کے صحیح نتیجے کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیت کرنی پڑے گی عمل کے لیے، جب نیت ہوگی اور پھر وہ ثواب کی نیت ہوگی تو اس کا اجر ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ نیت ہے ہی نہیں تو اجر ملے نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، چاہے وہ عمل اچھا ہی کیوں نہ ہو۔ اچھے عمل میں اصل میں اچھی نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نماز ادا کریں گے جمعہ کی 2 رکعت، جب تک ہم نیت جمعہ نہ کریں، ارادہ کریں گے جمعہ کی 2 رکعت، تب جا کر ہمیں لگے گا کہ ہم نے جمعہ کی نماز کی 2 رکعت ادا کی۔ اس میں 2 خطبے سننے ہیں، 2 رکعت ادا کرنی ہے، اس سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، اس کے بعد 4 رکعت سنت ہے، پھر 2 رکعت سنت ہے۔ جب یہ پورا خاکہ ہوگا جمعہ کا تو وہ جمعہ ہو گیا، ورنہ اگر یہی ہوگا چلتے چلتے سنتیں کہیں نہیں، خطبہ کا سننا کہیں نہیں، اور نماز کے بعد سلام کے بعد چلے گئے، کوئی سنت نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ جمعہ نہیں ہے، یہ ایک رسم ہو سکتی ہے، جمعہ نہیں ہو سکتا۔ جمعہ مطلب ہوتا ہے اذان اول سے لے کر اخیر تک جو بھی کچھ آتا ہے اس میں، یہاں تک کہ اگر سورہ کہف کو لے لیں، اس کو لے کر جب یہ تمام معمولات پورے ہو جائیں تو جمعہ کہلائے گا، ورنہ وہی ہوگا 2 رکعت پڑھ لی اور چلے گئے۔ اس لیے جب نیت کریں ہم عمل کی کہ یا اللہ یہ عمل تیرے لیے ہے، اس میں جو میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ تیری رضا کے لیے کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد شریعت سے پوچھ کر شریعت کے مطابق کرنے جاؤں گا، اور پھر میں نے شریعت کے مطابق وہ عمل انجام دیا تو اس کو ہم کہیں گے عمل، ورنہ یہ ایک رسم ہوگی، عمل نہیں ہوگا۔ اور اگر یہی 2 طریقے ہر جگہ ہم اپنائیں تو وہ تمام مقامات پر جو بھی کچھ آپ کی طرف سے میری طرف سے ہوگا وہ عبادت کہلائے گا، یہاں تک کہ بیت الخلاء جانا، بیت الخلاء میں بیٹھنا، پھر اس کے بعد نکلنا، جاتے ہوئے دعا ادا پڑھی، نکلتے ہوئے دعا پڑھی، اللہ سے معافی مانگی، پھر دعا پڑھی، تو یہ جانا آنا بیٹھنا یہ بھی کس میں شمار ہے؟ عبادت میں شمار ہے۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں دین۔ دین کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں ہیں بس آپ عبادت میں، فرق یہ ہے کہ دوران نماز آپ بات نہیں کر سکتے، دفتر میں آپ گفتگو بھی کر سکتے، گھر میں آپ گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اور جب گھر میں اور دفتروں میں آپ گفتگو کریں گے، وہ جو آپ کی میری گفتگو دفتر میں ہوگی اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہے تو وہ گفتگو کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب کتنا آسان بنا دیا ہے عبادت کو۔ آدمی تو چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح زندگی میں عبادات بڑھ جائیں، پختگی آ جائے، اور جب ہم ہر عمل کو عبادت میں لانے کی کوشش کریں گے تو پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا، اس وجہ سے مغفرت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب 2 چیزوں کا خیال رکھیں تو وہ عمل عبادت بنے گا۔ ایک تو یہ 2 چیزیں میں نے بتائی، دوسرا ہے کہ منکر سے بچنا اور فحش کاموں سے بچنا، چونکہ منکر گفتگو کرتے کرتے آدمی منکر میں مبتلا ہوا، فحش میں مبتلا ہوا۔ منکر کا تعلق عام طور پر ظاہر سے ہوتا ہے، جو گناہ دکھتے ہیں ان کو منکر کہا جاتا ہے، اور فحش کام ان کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔ اور فحش کاموں میں عام طور پر انسانوں کو مبتلا کرنے والا نفس ہے، اور منکر میں مبتلا کرنے والا عام طور پر شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کا حملہ خارج سے ہوتا ہے اور نفس کا حملہ اندر سے ہوتا ہے۔ تو یہ باطن یعنی فحش کام اور ظاہر یعنی منکر، یہ 2 کام جب انسان کی زندگی سے الگ ہوں گے، اس کے بعد جب وہ کوئی کام کرے گا تو اس کا مطلب وہ عبادت کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے نماز کے متعلق کہا یہ دونوں کاموں سے انسان کو چھٹکارا دیتی ہے، منکر سے بھی اور فحش کام سے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والفحش کام، پہلے فحش کو لایا چونکہ نفس انسان کے ساتھ
ہر وقت لگا ہوتا ہے. اس لیے جب رمضان مبارک آئے گا تو وہاں پر انسان گناہ کرتے رہتا ہے. حالانکہ ادھر سے ہے کہ شیطان بند ہوتے، پھر رمضان میں بحث ہوتی ہے کہ شیطان تو بند ہے، گناہ کیوں ہوتے ہیں. وہ اصل میں پورے سال کا جو اثر آپ پر مجھ پر ہے گناہوں کا، وہی اثر رمضان میں بھی رہتا ہے. اور پھر چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو تو چھوٹ بھی ہوتی ہے. تیسرا یہ کہ نفس تو لگا ہے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ. یہ نفس جو ہے آپ کو بہرحال اچھائی کی طرف نہیں لا سکے گا جب تک کہ میں نے اس نفس پر ویسی محنت نہ کی ہو، یہ نفس لوامہ میں تبدیل نہ ہوا ہو. اگر میں نے پورے سال زندگی کا ایک حصہ اس میں لگا دیا کہ ہم نے اپنے نفس پر محنت کی، اور یہ نفس بنتے 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 اس میں تبدیلی آ گئی، اور یہ اب نفس امارہ نہیں رہا ہے، اب یہ نفس لوامہ رہا ہے. تو لوامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گناہ کریں گے تو یہ نفس آپ کو یہ کہے گا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لوامہ یعنی ملامت کرے گا آپ پر، کہ یہ کیا کیا، غلط زندگی آپ کی گزر رہی ہے. اس پر نفس جو ہے ملامت کرے گا. نماز ترک کرنے پر نفس ملامت کرے گا، اور غلط طریقے پر چلنا بیٹھنا گفتگو اس پر ملامت ہوگی. آپ نے چونکہ محنت کی ہوگی نفس امارہ پر. پھر مزید اگر آپ نے محنت کی اور آگے بڑھتے گئے، مراحل سے گزرتے گئے، علماء کی صحبت میں، خانقاہوں میں، خود پڑھتے پڑھتے قرآن کی تلاوت، قرآن کا فہم زندگی میں لایا، اور اللہ اللہ کرتے 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 اتنی محنت کی فحش سے بچ کر، منکرات سے بچ کر، کہ یہاں تک کہ یہ نفس جو ہے لوامہ سے نکل کر مطمئنہ ہو گیا. تو مطمئنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ نیکی کا کام نہیں کریں گے تب تک آپ بے چین رہیں گے. مطمئنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب ہم عمومی طور پر اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں گے تو ہمیں خود اس کا احساس ہے کہ شاید لوامہ کی طرح بھی شاید ہمارا نفس جو ہے اتنا مضبوط بھی نہیں ہے کہ ہمیں گناہوں سے روک پائے. مطمئنہ کی تو بات ہی نہیں ہے. البتہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اتنی محنت کر چکے ہیں، انہیں نفس مطمئنہ بھی حاصل ہو چکا ہوگا. ایسی بھی دنیا میں موجود ہے. لیکن ہم اگر محنت کریں، ہم بھی تو اسی دنیا میں رہنے والے. تھوڑی سی محنت، پھر اس کو بڑھاتے 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 امید ہے کہ اللہ ہمیں اس سے بھی نواز سکتا ہے. اور پھر جب مطمئنہ حاصل ہوگا تو قرآن کا اعلان ہے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. اللہ کے قرب کو حاصل کرنا، اللہ نے کہا اب تو یہ میرے قریب آ گیا، اور اب اس کو جنت ہی میں جانا ہے، اب یہ جہنم میں نہیں جائے گا. یہ مرحلے ہوتے ہیں، لیکن اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت ہے. قرآن نے بھی اشارہ دے دیا کہ محنت کے بغیر حاصل ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں دنیاوی منفعت آپ کو اور مجھے، ہم چاہتے ہیں کہ دنیاوی منفعت حاصل ہو جائے. اس کے لیے ہماری سکولنگ اچھی ہوتی ہے، ہم کوئی بہترین سے بہترین کیا کہتے ہیں کوئی شعبہ چن لیتے ہیں، اور ہوتے 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 کتنی بڑی محنت کرتے ہیں. دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں کوئی منصب مل جائے. پھر ساتھ میں یہ دماغ میں ہوتا ہے کہ پیسہ اچھا خاصا ملے. حالانکہ وہ آپ نیت کریں یا نہ کریں، منصب کے بارے میں محنت کریں یا نہ کریں، اگر آپ نے اس طرز کو اختیار کیا ہے اس نیت سے کہ میں اس منصب کے لیے جو کوشش کر رہا ہوں اس میں بھی میں اللہ کو ہی راضی کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ کو منصب بھی ملے گا، پیسہ بھی ملے گا، ساتھ میں اللہ بھی راضی ہو گئے. لیکن اگر صرف منصب کے لیے، پیسوں کے لیے محنت کی، منصب بھی ملے گا، پیسہ بھی ملے گا، اللہ راضی ہوں گے نہیں ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی. لیکن ہم نے اس کو یوں ہی کھو دیا، جبکہ اس کے لیے صرف نیت کی ضرورت تھی، صرف شریعت کے مطابق چلنے کی ضرورت تھی. قرآن کریم نے فرمایا والذین جاہدوا، وہ لوگ جو صبح شام محنت کرتے. جاہدوا، جاہد کہتے ہیں محنت کرنے کو، لیکن تسلسل کے ساتھ محنت. والذین جاہدوا فینا، ہماری معرفت کے لیے، ہم تک پہنچنے کے لیے. اب اس میں نمازیں بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں اچھا سوچنا بھی ہے، اس میں منکر سے بچنا ہے، فحش کاموں سے بچنا ہے، اس میں منفی ذہن سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، اس میں امت کی خدمت بھی کرنی ہے، اس میں انسانوں کو تکلیف سے بچانا بھی ہے. یعنی جو مثبت کام ہے دنیا میں، اگر ایک انسان
اس لیے وہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، محنت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اعلان کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ، تو ہم ان کے لیے کھول دیتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ہم تمام ان کی رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں۔ سبلنا، ہر راستہ کھل جاتا ہے ان کے لیے۔ ہم دیکھیے سالوں سے محنت کرتے ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہیں، مدرسوں میں ہم کام کرتے ہیں، مسجدوں کا نظام چلاتے ہیں، لیکن 30-40 سال سے سب کچھ ہو رہا ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اور ہم میں ایسے ضرور ہوں گے جن کی تحیۃ المسجد بھی نہیں چھوٹتی ہوگی، تہجد بھی نہیں چھوٹتی ہوگی، اوابین بھی نہیں چھوٹتی ہوں گی، وہ اپنے ذاتی کام کو چھوڑ کر عبادت کی طرف لگتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود دماغ میں یہ شکایت ضرور رہتی ہے کہ ہمیں صحیح سکون نہیں مل رہا، صحیح راستہ ہم نہیں پا رہے ہیں، صحیح چیز جو ہمیں چاہیے وہ حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان میں کوئی کمزوری ہے، جس کمزوری کی وجہ سے اس کو صحیح راستے کی طرف جانا ممکن نہیں ہو پاتا۔ اللہ نے کہا میرے لیے محنت کرو، میری معرفت کے حصول کے لیے محنت کرو۔ اگر آپ کسی کی نصرت کر رہے ہیں، اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ نمازوں کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو اس میں دماغ میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی انسان دماغ میں ہے، کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ انجام دے رہے ہیں، کسی کی آپ خدمت کر رہے ہیں، دماغ وہ تو نہیں کہ اس سے کچھ وصول کرنا ہے۔ آپ کسی آفیسر کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، میں کسی اپنے استاد کی خدمت کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ اس استاد سے مجھے کچھ لینا ہے، مجھے اس سے کچھ وصول کرنا ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو یہ تو محدود خدمت ہے نا، لیکن اگر میرے دماغ میں یہ ہے کہ یہ استاد، اس کی خدمت ہو جائے، یہ مجھ سے بڑے ہیں، اس کی میری طرف سے کچھ خدمت ہو جائے، اس کو تکلیف سے میں بچاؤں، میری اس میں کوئی غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ آدمی تو راضی ہو ہی جائے گا، آپ کا مطلب بھی پورا ہوگا اور آپ کی غرض بھی پوری ہوگی، اصل میں آپ کا میرا اللہ خود بخود کیا ہو جائے گا۔ لیکن عام طور پر جس طرح ہم معاشرے کو پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے کتاب میں پڑھنا، دوسرا ہوتا ہے آپ مجھے پڑھیں میں آپ کو پڑھوں۔ جو اس طرح ہم جو پڑھتے ہیں نا، گاڑیوں میں چل کر، پیدل چل کر، چلتے چلتے، سفروں میں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ خود غرضی ہم میں زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ حالانکہ یہ آسان سا ہے، ہم اگر کسی انسان کے لیے کوئی کام کریں تو وہ تو ملے گا، لیکن اللہ ملے نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی۔ لیکن اگر ہم کسی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ کریں مگر دماغ میں ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، وہ انسان بھی مل گیا اور کون مل گیا؟ اللہ بھی مل گیا، تو عقل تو صحیح چلانی ہے۔ اس کو قرآن نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اسی لیے ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں خدمتوں میں، لیکن اخیر میں پتہ چلا کہ خدمت 10 سال کی، 20 سال خدمت کی، پتہ چلا کہ جس کے لیے وہ خدمت کی تھی وہ ابھی تک آپ سے مجھ سے راضی نہیں ہے، بلکہ الٹی لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، انتشار ہے۔ وہ جو جھگڑا، انتشار، اختلاف ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھ میں کوئی کمی ہے۔ اور خدمت کہتے کس کو ہیں؟ میں 2-3 مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں۔ چونکہ ہمارا 24 گھنٹہ نمازوں کا، پوری 5 وقت کی نماز کو اب وقت دے دیں گے تو یہ 1.5 سے 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء، 2 گھنٹے ہو گئے، یہ 2-2.5 گھنٹے اس کے ساتھ لے دیں۔ اور فقہا نے تو یہ واضح لکھا ہے کہ دفتر میں جانے کے بعد یہ دماغ میں بٹھانا ہے انسان کو، 5 وقت کی اوقات کا جو ہے وہ دفتر سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ تو امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جب آپ اور ہم دفتر میں جا کر کہیں کہیں حلف اٹھاتے ہیں کہ میں اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، میں اپنے منصب کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا، یہی تو حلف اٹھاتے ہیں نا ہر جگہ۔ اس میں جو حلف اٹھاتے ہیں نا ہم لوگ، اس میں یہ 5 وقت کی نماز داخل نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ عام جوانوں کو یہ شاید خیال غلط ہے کہ دفتر کے کام کو چھوڑ کر نماز کیسے ادا کریں گے۔ جب ہم حلف اٹھاتے ہیں پوری دنیا میں کہیں میں مسلمان، اس وقت یہ 5 اوقات بالغ انسان کے لیے اس میں داخل نہیں ہوتے ہیں حلف میں۔ حلف یہ 5 اوقات الگ ہوتے ہیں اور حلف باقی اوقات کے لیے ہوتا ہے جتنا وقت آپ نے دیا ہوگا۔ لیکن بہانہ بناتا ہے انسان کہ نہیں میں تو کام میں لگا ہوں،
ارے بھائی کام تو آپ کا اپنا ہے، وہ جو اوقات آپ نے اللہ کو دیے ہیں، جو ہی میں بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد میں حلف لیتا ہوں، کس سے؟ اللہ سے، یا اللہ 5 اوقات کی نماز کا وقت میرا کسی اور کے لیے نہیں ہے، یا آپ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ ہی کا عمل، اللہ سے وعدہ، اور کسی انسان کی وجہ سے اس میں کوتاہی، اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کوتاہی کی وجہ سے جو آپ کا میرا دفتروں میں کام ہے وہ پورا متاثر ہوگا، اور متاثر ہونے کا مطلب دنیاوی نہیں بلکہ آخرت میں یہ متاثر کرے گا یہ کام، کہ آپ نے صرف 5 منٹ کی وجہ سے آپ نے اپنے پورے کام کو متاثر کر دیا، اور بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ بچائے کہ جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک لمحے کو بھی ہمیں غنیمت جاننا ہے کہ ہم جو لمحہ گزار رہے ہیں، یہ اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی انسان کو خوش کر رہا ہوں اور میرا اللہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے؟ ناراض۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، خدمت کی بات آئی، ایک تو آپ اور ہم بھی خدمت کرتے ہیں، اور یقیناً ہم چونکہ کمزور ہیں، اس وقت کی جو پوری دنیا کی صورتحال ہے، ایمانی اعتبار سے کمزوری چل رہا ہے معاملہ، چونکہ ایک طرف تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی ہیں، ان پیشن گوئیوں کا اثر بھی تو ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی جو پیشن گوئیاں اگر آپ گننا شروع کریں گے نا، اسی میں زندگی چلی جائے گی۔ ہر حدیث کی کتاب میں الگ سے چپٹر موجود ہے، عنوان موجود ہیں، اشراط الساعہ، قیامت کی علامتیں، کتاب الفتن، فتنوں کا باب، کہ قیامت سے پہلے پہلے کیا کیا ہوگا۔ ایسی ایسی باتیں ہیں اور ایسی ایسی پیشن گوئیاں ہیں کہ آپ تعجب کریں گے، لیکن ہم آج کل اپنے بزرگوں کی پیشن گوئیوں کو زیادہ پڑھتے ہیں، بہت یوٹیوب تو آپ کو آج تو سوشل میڈیا پر سنتے رہتے ہیں، ان کی پیش گوئیوں کو تو زیادہ یاد رکھتے ہیں، مگر حضور نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ آپ کو اور مجھے یاد۔ ہم کہتے ہیں دیکھو فلاں سکالر نے کیسی پیشن گوئی کی ہے، جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، فلاں ولی نے ایسی پیشن گوئی جو اس نے کہہ دیا وہ ہے، ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ضروری اور یقینی، اصلی یقین کے ساتھ جو پیشن گوئی پوری ہوگی وہ وہی ہوگی جو خود محمد رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ ہزاروں پیشن گوئی ہے۔ اس میں مجھے جو نقطہ سمجھانا وہ یہ کہ ہم جو کام کریں ایسے ماحول میں جبکہ چاروں طرف سے پیشن گوئیاں ہیں، مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اس دنیا سے بظاہر جانے کے بعد امت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری امت مسلمہ مسلمان ہو کر آپس میں فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، یہ پیشن گوئی ہے۔ اب یہ فتنہ کیا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس سے لڑائی بھی مراد ہے، اس سے کچھ اور بھی مراد ہے، اور آسان تشریح ہمارے علماء فقہا نے کی کہ آسان اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مسلمان آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، گفتگو کرتے کرتے یہ دونوں حلال اور حرام کی پہچان نہیں رکھتے ہوں گے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا امت مسلمہ کا۔ مسلمان آپس میں بول رہے ہیں، قرآن کے نام پر گفتگو ہو رہی ہے، حدیث کے نام پر گفتگو ہو رہی ہے، سود پر بول رہے ہیں، مگر ان دونوں کو معلوم ہی نہیں کہ سود کتنا خطرناک جرم ہے انسان کے لیے، اور سود کی کہیں نہ کہیں سے کوشش ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے حلت ہو جائے، یعنی جو حرام ہے باضابطہ قرآن نے حرام قرار دیا، حدیث میں واضح حرام قرار دیا گیا، آپ کی میری محنت کس پر ہے؟ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مولوی صاحب اس کو کیا قرار دے، جیسے مولوی صاحب ہی پہ شریعت نازل ہوئی ہے۔ اس سے بڑھ کر فتنہ نہیں ہو سکتا کوئی، بہت بڑا فتنہ ہے یہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا رات کی اندھیری کی طرح فتنے ہوں گے۔ اب آج تو رات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ادھر بھی جاؤ تو لائٹیں ہیں، ادھر بھی تو لائٹیں ہیں، پوری دنیا میں کام رات کو ہی ہو رہا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں کب کام کرتی ہیں؟ رات کو ہی کام ہو رہا ہے، رات کو ہی کام ہو رہا ہے، اور سونے کا وقت جو ہے وہ فجر سے پہلے ہے، اور اٹھنے کا وقت ہے وہ 11-12 بجے۔ جو انہوں نے کیا ہم نے اس کی مان لیا اس کو، جبکہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ جلدی سو جاؤ، اٹھو کب؟ یا کسی کو ہے اتنی طاقت کہ وہ دیر سے سوئے ہو، تہجد بھی، یا تہجد نہ ہو تو صبح کی نماز،
وہ بھی کسی مقصد کے تحت وہ بیٹھا ہے رات کو، دین کے مقصد کے تحت علم حاصل کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، بیکار نہیں۔ اب رات کی اندھیری کا مطلب کیا ہے کہ اپنے محلے میں بھی اگر لائٹ چلی جائے تو وہاں موجود انسان بھی کبھی پھسل کر نالی میں گر سکتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں سے پھسل گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی اندھیری کی طرف فتنے ہوں گے، ایسے خطرناک فتنے ہوں گے، اچھا مومن انسان بھی ان فتنوں سے متاثر ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بارش کے قطروں کی طرح فتنے ہوں گے، بارش کے قطرے۔ اب بارش کے قطروں کا دو مطلب ہے، ایک تو بارش کے قطرے اتنے زیادہ ہے کوئی انسان اس کو گن ہی نہیں سکتا، اور فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ ذرا گنیے آپ، ایک فتنہ ختم دوسرا شروع ہو گیا۔ یا اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک قطرہ جب نیچے آتا ہے زمین پہ، قطرہ گر جاتا ہے، ابھی وہ قطرہ خشک نہیں ہوا ہوتا ہے تو اوپر سے دوسرا قطرہ آ جاتا ہے، ایک فتنہ ابھی ختم نہیں دوسرا شروع۔ یہی صورتحال ہے، یہی صورتحال ہے، اور اس سے تعجب خیز پیش گوئی عجیب ہے یہ۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ کتابوں میں سب درج ہے، سب درج ہے، فرمایا کہ فتنے کی حد یہ ہوگی کہ اگر بنی اسرائیل میں چونکہ گناہ بہت ہو گئے، 70,000 انبیاء تو انہی کو اللہ نے دیے تھے تاکہ ہدایت پہ آ جائیں، مگر وہ آ نہیں پائے سب کے سب۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ماں نے، بیٹے نے اگر اپنی ماں کے ساتھ غلط عمل کیا ہوگا اس امت میں بھی ہوگا، اور بھائی اگر بہن کے ساتھ غلط ارادے سے قربت اختیار کر چکا ہوگا اس امت میں بھی ہوگا۔ تو یہ کوئی تعجب والی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں، چونکہ دنیا اب تو واضح ہے، ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے۔ اس خطرناک اور اس نازک ترین صورتحال میں ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا بھرپور خیال رکھے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اور فتنے ایسے ہیں کہ اب ڈر آ چکا ہے ہم میں، کیا آ چکا ہے؟ ہم مجھ سے ڈر رہے ہیں، میں آپ سے ڈر رہا ہوں، یہ بھی تو فتنہ ہی ہے نا، جبکہ قرآن نے کہہ دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ایمان تو بہرحال بچانا ہے نا۔ دیکھیں کہیں نہ کہیں چھوٹ ہو سکتی ہے، نماز تھوڑا مؤخر کر سکتے ہیں آپ، ایسا کوئی کام آ گیا کہ آپ نماز کو کیا کر سکتے ہیں، تھوڑا سا مؤخر، معاف تو نہیں ہوگی نا، معاف تو نہیں ہو سکتی۔ کسی وجہ سے آپ سنت پر عمل نہیں کر پائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنتوں کا استہزاء کرو۔ جب سنتوں کا استہزاء ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا فرض بھی گیا، پھر اس کے فرض کا بھی کوئی اعتبار۔ جو امت اپنے حبیب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پاسداری نہ کر پائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فرض کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ فرض کا دار و مدار سنتوں پر ہے، فرض کا دار و مدار کس پر ہے؟ اور اگر ہم سے سنت ہی گئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد اپنا کھو دیا۔ آپ جب حضور ہی کی نہیں مان رہے ہیں، میں حضور ہی کو تسلیم نہیں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اور استہزاء کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ شنو ضروری کی کوئی سپوٹ۔ اگر سنت کی بات ہو جائے، سنتیں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں نا، سنت ایک ہی نہیں ہے نا انسان کے ساتھ، 24 گھنٹے گھیرے ہوئے ہیں سنتوں سے۔ آپ ادھر دیکھو تو سنت، ادھر دیکھو تو سنت۔ ابھی ہم مسجد میں آئے تو دائیں سے آنا کیا ہے، نکلو تو بیت الخلاء بائیں سے سنت، نکلا دائیں سے سنت، وضو کرو تو سنت، کلی سنت، استنشاق سنت، سب کچھ سنت ہی تو ہے۔ آپ دیکھیں تھوڑا سا اس کو سمجھانے کے لیے میں بتاؤں گا، صبح کی نماز کتنی رکعت ہے؟ پہلے کیا پڑھتے ہیں آپ؟ ظہر کی کتنے رکعت ہے؟ پہلے کیا پڑھتے ہیں آپ؟ عصر کی کتنی رکعت ہے؟ پہلے کیا پڑھتے ہیں آپ؟ غیر مؤکدہ سنت ہے۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ کس 4۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ کلی کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا کیا ہے؟ یہ جو پہلے سنتیں رکھی گئی ہیں اس میں کوئی حکمت ہوگی نا پیچھے سے، یا یوں ہی رکھ دیا ہے؟ اس میں حکمت ہے
کہ یہ اشارہ اس طرف آپ کو مجھے دیا جا رہا ہے کہ آپ کا فرض بھی مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنے فرضوں کی تکمیل سنتوں کے ذریعے نہ کریں. اور سنت دروازہ ہے، ہم سب مل کر دروازے سے آئے ہیں، کوئی چھت سے نہیں آیا. اشارہ اس طرف ہے کہ فرائض کے لیے دروازہ سنت ہے، جب تک دروازے سے آ کر اپنی عبادات کو تکمیل تک نہیں پہنچاؤ گے تب تک آپ کے فرائض مکمل نہیں ہوں گے. ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ کو سمجھوں، ممکن ہی نہیں ہے یہ. اللہ کی معرفت ڈائریکٹ مجھے مل جائے، ممکن ہی نہیں ہے یہ تب تک جب اللہ کی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی، اللہ کا علم، اللہ کی حقیقت، اللہ کی وحدانیت، جب تک بالواسطہ حضور آپ کو اللہ کو سمجھنا پڑے گا. حضور کی سیرت سے ہو کر اللہ تک پہنچنا پڑے گا، اور حضور تک پہنچنا پڑے گا صحابہ کے ذریعے، اور صحابہ تک پہنچنا پڑے گا علماء، اولیاء، بزرگ، محدثین اور فقہاء کے ذریعے. آپ اور ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے اجتہادات چلاتے ہیں. آخری بات بس یہ ہے جو اصل بات بتانی تھی، آخری بات ہے یہ، آپ کا میرا یہ ہے کہ ہم خدمتیں بہت کرتے رہتے ہیں لیکن سمجھنا ہے، کہیں ایسا نہیں تو ہم خود غرضی میں تو مبتلا نہیں ہے اس میں، اور اچھی بنائی ہوئی تعمیر ہم خود ہی ختم کر دیتے، گرا دیتے. خدمت کی بات آئی تو میں کل ہی پڑھ رہا تھا، بلکہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا ہے، بتایا بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدمت کہتے کس کو ہے؟ پھر انہوں نے مثال دی شیخ الہند کی رحمہ اللہ تعالی. ان کا نام تھا مولانا محمود حسن، محمود الحسن نہیں، محمود حسن. تو ایک بہت بڑی شخصیت ہے وہ. ایک دوسرے علاقے میں تھے کچھ دینی ماحول میں رہنے والے بڑے بڑے علماء، ان کا ایک اپنا انداز تھا. علماء کی بھی اپنی الگ درجات ہوتے ہیں نا، کچھ کارا کلی پہنتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں، رومال اوپر سے ہوتا ہے، ایک اپنا انداز ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے. تو وہ حضرات وہاں سے آئے، شہرت چونکہ پورے ہندوستان میں تھی، وہاں سے چلتے 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 دیوبند پہنچے اور کسی سے کہا کہ شیخ الہند کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اس کمرے میں رہتے شیخ الہند. اب وہ اپنے دماغ میں تصور لیے ہوئے کیا تھا، کارا کلی ہوگی، بہت بڑے ہوں گے، وہ 2 4 5 خادم ہوں گے، یہی تصور جو آپ کا میرا عام طور پر ہوتا ہے. تو جو ہی وہ اندر گئے تو باہر دروازے کو دستک دی تو باہر سے وہ آگے، اندر سے وہ آگے، کہنے لگے کہاں سے تشریف لائے؟ کہنے لگے میں آیا ہوں فلاں جگہ سے، مجھے شیخ الہند محمود حسن سے ملنا ہے. کہنے لگے آ جاؤ. اچھا وہ لونگی پہنے ہوئے تھے، اوپر سے وہ انر وغیرہ تھی ان کے پاس، تو انڈر شرٹ پہن کر وہ باہر آ گئے. تو کہنے لگے کہ کس سے ملنا؟ کہا ہم شیخ الہند سے. کہا بیٹھو یہاں. چائے بنائی خود ہی، پھر پلا رہے ہیں چائے، صفائی کر کے بٹھا دیا ان کو نیچے، پنکھا کر رہے ہیں گرمی. اور کہنے لگے کہ بھائی شیخ الہند کہا کہ وہ بھی ملیں گے آپ سے، پہلے آپ چائے بھی پی لو، کھانا بھی کھلاؤ، سب کچھ کھلایا، کھانا بھی کھلایا، سب کچھ. تو بعد میں ڈانٹا بھی، کہنے لگے کہ بھائی شیخ الہند کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ اب کافی وقت ہو گیا، چائے بھی آپ نے پی، شیخ الہند یہاں کوئی نہیں ہے، البتہ میرا ہی نام محمود ہے. میرا ہی نام کیا ہے؟ کہنے لگا یا اللہ، یہ ایسا انسان، اتنی شہرت یافتہ انسان کہ اس طرح میری خدمت، جھاڑو خود، صفائی خود، پنکھا خود چلانا، یہ کیا ہے؟ تو وہ پھر فرمانے لگے مفتی صاحب اصل میں خدمت انسانی اسی کا نام ہے، اور کہیں کوئی اس کی کوئی شہرت، کہیں اس کی کوئی شہرت نہیں ہے. مولانا مظفر حسین کاندلوی صاحب تھے، ایک بہت بڑے عالم تھے، بزرگ. وہ جا رہے ہیں تو پہنچے ایک جگہ اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پر. وہاں پر کسی شخص سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کاندلہ کہاں پر ہے؟ کاندلہ ہندوستان میں جایا. وہاں کہنے لگے کہ کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے کہ وہاں ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کا نام ہے مظفر صاحب، مولانا مظفر صاحب، مجھے وہاں جانا ہے، کیا آپ راستہ دکھا سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں. تو ان کے ساتھ بہت زیادہ سامان تھا. کہنے لگے یہ سامان اٹھا سکتے ہیں آپ؟ وہ مولانا مظفر صاحب خود ہی سامان اٹھا رہے ہیں، اور یہ بزرگ کہاں جا رہا ہے؟ انہی کے پاس جا رہے ہیں. سنا ہے وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، میں چاہتا ہوں خانقاہ میں رہوں. راستے میں کہنے لگے کہ وہ بزرگ کیسے ہیں؟ تو مولانا مظفر حسین صاحب کہنے لگے ہاں سنا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں. پھر جب وہاں پہنچے، خانقاہ پہنچے، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہی وہ بزرگ ہیں جس کی وجہ سے کتنے میل جو ہے طے کر کے مجھے پہنچنا پڑا. لیکن اس شخص نے اپنا کوئی صحیح تعارف، اور آج ہم بھی ہیں، ہم اپنا تعارف اتنا لمبا کراتے ہیں، وہ سننے والا بھی کیا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار کسی طرح بیٹھ جاتا ہے یہ.
غلط یہ دو مثالیں اور ہزاروں مثالیں ہیں، یہ دو مثالیں صرف آپ کے لیے میرے لیے اس لیے کافی ہیں۔ ہم الحمدللہ خدمتیں بہت کرتے ہیں، پیسوں کی صورت میں، ہاتھ کی صورت میں، باتوں کی شکل میں، کسی کی حوصلہ افزائی، بہت کچھ کرتے ہیں دفتروں میں بیٹھ کر، بڑے چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹے بڑوں کے ساتھ۔ اس میں صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، نیت کرنی ہے کہ میں یہ جو دفتر میں بیٹھ کر کام کر رہا ہوں، جس کی مجھے اجرت بھی لینی ہے، اجرت بھی لینی ہے، میں یہ کام صرف اجرت لے کر بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے میرا اللہ کیا ہو جائے، اور یہ میں کوشش کروں گا شریعت کے مطابق۔ تو یہ نماز پڑھنا، پھر دفتروں میں جانا، سب کچھ جو ہے انشاءاللہ 100% اللہ کے یہاں عبادت کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ ارادہ؟ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔